یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چل کے ناظرین، سلسلہ ہے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ عز و جل، اس سلسلے میں ہم بہت پیاری پیاری قرآن پاک کی آیتیں شامل کرتے ہیں، سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ بالخصوص ان آیتوں کو سنتے ہیں جس میں ہمارے رب عز و جل نے براہ راست ہم سے بات کی ہے۔ آج کون سی آیت ہے؟ آج سورہ توبہ ہے اور آیت نمبر ہے 28 اور پارہ ہے 10واں۔ پہلے تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ اور پھر تفسیر صراط الجنان کے مدنی پھول۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، مشرک بالکل ناپاک ہیں تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو ان قریب اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے گا تو تمہیں دولت مند کر دے گا، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ انما المشرکون نجس، مشرک بالکل ناپاک ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا ہے کہ مشرک بالکل ناپاک ہیں، یعنی ان کو باطن کے اعتبار سے ناپاک قرار دیا ہے کہ وہ کفر و شرک کی نجاست سے آلودہ ہیں۔ حکم دیا گیا کہ اس سال یعنی سن 9 ہجری کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، نہ حج کے لیے نہ عمرہ کے لیے۔ دنیا بھر کی مساجد میں مشرکوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ یہاں مشرکین کو منع کرنے کے معنی یہ ہے کہ مسلمان مسجد حرام شریف میں آنے سے روکیں۔ یہاں اصل حکم مسجد حرام شریف میں آنے سے روکنے کا ہے، اور بقیہ دنیا بھر کی مساجد میں آنے کے متعلق بھی حکم یہ ہے کہ کفار مسجدوں میں نہیں آ سکتے۔ خصوصاً کفار کو عزت و احترام اور استقبال کے ساتھ مسجد میں لانا شدید حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ مسجد الحرام شریف سے کفار کا منع ایک خاص وقت کے واسطے تھا، اگر یہ مراد کہ اب نہ رہا تو اللہ عز و جل پر صریح افترا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، مشرک بالکل ناپاک ہیں تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں۔ یوں ہی یہ کہنا کہ کفار کے وفود مسجد نبوی شریف میں اپنے طریقے پر عبادت کرتے تھے محض جھوٹ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے مسجد کریمہ کے سوا کوئی نشست گاہ نہ تھی، جو حاضر ہوتا یہی حاضر ہوتا۔ کسی کافر کی حاضری معاذ اللہ غلبے کے طور پر نہ تھی، بلکہ ذلیل و خوار ہو کر یا اسلام لانے کے لیے یا تبلیغ اسلام سننے کے واسطے تھی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے، تفسیر صراط الجنان میں ارشاد فرمایا کہ اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے کہ مشرکین کو حج سے روک دینے سے تجارتوں کو نقصان پہنچے گا اور اہل مکہ کو تنگی پیش آئے گی، تو ان قریب اللہ عز و جل اپنے فضل سے اگر چاہے گا تو تمہیں دولت مند کر دے گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں غنی کر دیا، بارشیں خوب ہوئیں اور پیداوار کثرت سے ہوئی۔ مقاتل نے کہا کہ یمن کے لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے اہل مکہ پر اپنی کثیر دولتیں خرچ کی۔ اگر چاہے، یہ جو فرمایا گیا نا، اس میں تعلیم یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ طلب خیر اور دفع آفات کے لیے ہمیشہ اللہ عز و جل کی طرف متوجہ رہے اور تمام امور کو اسی کی مشیت سے متعلق جانے۔ اسی آیت پر مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، یعنی یہ نہ سمجھو اگر حج میں کفار شریک نہ ہوئے تو تمہاری تجارتیں نہ چلیں گی، بلکہ اللہ عز و جل مسلمانوں کی جماعت میں اتنی برکت دے گا کہ مسلمان حاجیوں سے اہل مکہ کے تمام کاروبار چلیں گے۔ رب عز و جل نے اپنا یہ وعدہ پورا فرمایا،
جو آج تک دیکھا جا رہا ہے اگر چاہے. سبحان اللہ. اس لیے فرمایا کہ مسلمانوں کا توکل اللہ عز و جل پر رہے نہ کہ آنے والے حاجیوں پر. سبحان اللہ. کیسا مکہ آباد ہے, کیسے حج پر لاکھوں عاشقان رسول آتے ہیں اور سبحان اللہ وہاں کے کاروبار بھی چل رہے ہیں. تفسیر صراط الجنان کے مدنی پھول تو پورے ہوئے, آئیے کچھ باتیں تفسیر نعیمی سے بھی سن لیتے ہیں. کیا خوبصورت بات مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھی کہ اے مسلمانوں, خلاصہ تفسیر لکھا کہ اے مسلمانوں, مشرکین اور کفار عقائد کے بڑے گندے ہیں, گھنونے ہیں, لہٰذا اس سال تو انہیں حج کے لیے آنے دو, سال آئندہ سے یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکیں, نہ حج کریں, نہ عمرہ, نہ زیارات. اگر تم کو یہ خطرہ ہو کہ ان کے حج و عمرہ سے روک دیے جانے سے ہم لوگ فقیر ہو جائیں گے کیونکہ ہمارا گزارا حج کی آمدنی اور باہر سے تجارتی مال آنے پر ہے, کفار ہی تجارتی مال لاتے ہیں, انہی سے ہم کو آمدنیاں ہوتی ہیں, ان کو روک دیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا, اس کا خیال نہ کرو, انشاءاللہ ہم تم کو غنی اور بے نیاز کر دیں گے, کفار کے بغیر آئے ہی تمہارے کاروبار خوب چمکیں گے. اتنا یاد رکھو کہ اللہ علم والا بھی ہے, حکمت والا بھی ہے, وہ جانتا ہے کہ کس کو کیسے پرورش کیا جاتا ہے. اس نے جو کفار کو مکہ معظمہ سے روکا ہے اس میں اس کی صدہا حکمتیں ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اس آیت کے تحت کچھ فائدے بھی مفتی صاحب نے لکھے ہیں, ان میں سے بھی چند باتیں عرض کرتا ہوں. مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی کہ اللہ کے فضل سے کوئی مومن نجس نہیں ہے, سب پاک ہیں, سارے ایمان والے پاک ہیں, حتیٰ کہ بے وضو, جنبی, حائضہ بھی خود نجس نہیں, ان کی نجاست حکمیہ ہے. اگر مومن کے جسم پر گندگی لگ جائے تب بھی مومن نجس نہیں ہوتا, یہ نجاست بدن پر ہے اور عارضی ہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح فرمایا کہ اگر مشرک یا کافر کو 7 سمندروں میں غسل دیا جائے تب بھی وہ نجس ہی ہے, کیونکہ اس کی نجاست شرک کی وجہ سے ہے, اور شرک پانی سے نہیں ایمان سے دھلتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے, حرمین طیبین کا اور مساجد کا ادب نصیب فرمائے, اور یہ جو بڑی پیاری نعمت ایمان کی ہمیں ملی ہے اللہ اس ایمان کی حفاظت فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, اگلے سلسلے میں ایک اور آیت قرآنی اور اس کے احکام لے کر حاضر ہوں گے, اور اس کے ذریعے انشاءاللہ ہم قرآن کے احکام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اللہ کا